اسلام آباد میں آج جب G11 کچہری کے باہر خودکش دھماکہ ہوا تو شہر اقتدار میں ایک طرف جناب قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پر جو ہے زور و شور سے بحث ہو رہی تھی، تو دوسری جانب جو ہے ایک بڑے ہوٹل میں مرگلہ ڈائیلاگ 2025 بھی جاری تھا، جس میں کئی غیر ملکی مندوبین بھی شریک تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کا میچ بھی کچھ زیادہ دور نہیں، پنڈی میں ہو رہا تھا۔ اسلام آباد میں تقریباً پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 برس کے وقفے کے بعد یہ پہلا خودکش دھماکہ تھا جس میں 12 افراد شہید ہوئے اور جناب 27 کے قریب زخمی۔ آج کا حملہ دہشت گردوں کی طرف سے ایک پیغام تھا ریاست پاکستان کے لیے کہ وہ جو دہشت گردی کی آگ ہے اس کو دوبارہ پاکستان کے بڑے شہروں میں لا رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں گزشتہ روز جو ہے کہ دہشت گردوں نے وانا کیڈٹ کالج پہ حملہ کر کے آرمی پبلک اسکول پشاور والا سانحہ دورانے کی کوشش کی، جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ لیکن دہشت گرد جنہوں نے کالج کی ایک عمارت میں پناہ لی تھی ان کے خلاف آپریشن جو ہے وہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ دہشت گردی کے چیلنج اور دہشت گردوں کے بیرونی رابطوں پر ہم پروگرام میں آگے چل کر بڑا تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آتے ہیں اس سے پہلے سیاسی محاذ پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ سے منظور کروانے کے سفر پر کامیابی سے گامزن ہے۔ گزشتہ روز سینٹ میں 2/3 اکثریت سے جناب اس ترمیم کو منظور کروا لیا تھا اور آج اسے جو ہے قومی اسمبلی میں بھی پیش کر دیا گیا، جہاں اس کی حمایت اور مخالفت میں جو ہے بڑی دھواں دھار قسم کی تقاریر بھی ہوئیں، لیکن اعداد و شمار کے کھیل میں یقیناً جو ہے حکومت کو ایوان میں واضح برتری حاصل ہے، اور وہ بھی اس جو ہے اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ بدھ کے روز بآسانی جو ہے یہ تمام تر حزب اختلاف کی مخالفت کے باوجود اس کو منظور کروانے کی پوزیشن میں آ جائے گی اور کروا دے گی۔ لیکن ترمیم بے شک منظور ہو جائے پر پاکستانی سیاست کی جو تقسیم ہے، محاذ آرائی ہے اور مشکل جو ہے وہ دور ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ حزب اختلاف اور وکلا برادری کی بہت بڑی ایک تعداد جو ہے اس ترمیم کو اعلیٰ عدلیہ پر ایک اور حملہ قرار دے رہی ہے، جس کے قانون بنتے ہی جناب ان کا کہنا ہے کہ آزاد، خود مختار اور غیر جانبدار عدلیہ کا تصور جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے، حکومت کہتی ہے کہ اس ترمیم پر جو ہے ناقدین کی رائے کو وہ رد کرتی ہے، ظاہر اسے کرنا بھی چاہیے، اور اسے وہ جو ہے پاکستان میں سمجھتی حکومت کے انصاف کے نظام کو زیادہ سہل بنا دے گی، مؤثر بنا دے گی، اور اس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم بہت ہی ضروری ہے۔ تو جناب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کی طرف، معروف قانون داں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو آج میں تقاریر سن رہا تھا قومی اسمبلی میں، تو حکومتی بینچوں کی طرف سے یہ ایک بات آ رہی تھی کہ آپ لوگ شور مچاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جو پراپر فورمز ہیں وہاں پر آپ کے آگے ڈسکشن نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس سے ان کی مراد ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تنقید وزن نہیں رکھتی کہ جو اگر آپ اس قانون میں کچھ تبدیلی کروانا چاہتے تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے، تو اسٹینڈنگ کمیٹی وہ فورم تھا جہاں پر بات ہونی چاہیے تھی۔ جناب دیکھیے، اسٹینڈنگ کمیٹیز اور پوری پارلیمنٹ بے معنی ہے۔ یہ تو تمام نظام ایک ان قوتوں یا فرد واحد کی خواہش کے مطابق چل رہا ہے جو اس نظام کے پیچھے کھڑے ہیں، جو ترامیم ان کو چاہیے جب چاہیے وہ حاصل کر لیتے ہیں، چاہے اغواکاری کرنا پڑے۔ پہلے الیکشن روٹا، ایک 16 جماعتوں والی جماعت کو، 16 سیٹوں والی جماعت کو، پی ایم ایل این کو حکومت دے دی، 2/3 اکثریت بھی اسی جبر کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے قائم کی۔ تو پورا نظام یہ مصنوعی نظام ہے، فراڈ پر مبنی نظام ہے۔ اس نظام کے جو اس وقت دائی ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس نظام کا حصہ بنیں اور یہ تاثر دیں کہ سب چیزیں جو ہیں پارلیمانی روایات کے مطابق چل رہی ہیں، کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، حزب اختلاف کو موقع مل رہا ہے، حزب اختلاف ووٹ کر رہی ہے، تو ہم یہ جو ڈھونگ ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم اسمبلی میں ضرور بیٹھے ہیں کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، عوام نے تو 100 اور نشستیں دی تھیں ہمیں قومی اسمبلی میں، لیکن جو نشستیں انہوں نے ہمارے پاس چھوڑی ہیں ان نشستوں کو ہم خالی نہیں کریں گے، ہم بیٹھیں گے، حق بات کرتے رہیں گے، ان کو آئینہ دکھاتے رہیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم کمیٹیوں میں جائیں، ہم ایک تاثر دیں کہ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ روٹین کے مطابق چل رہا ہے، وہ تاثر دینے میں ہم ان کے ہواری نہیں بنیں گے۔ تو کوئی فائدہ نہیں ہونا کسی کمیٹی میں بیٹھنے کا۔ جو مسودہ ان کو دیا گیا ہے، ان پر مسلط کیا گیا ہے، انہوں نے اس پر انگوٹھا لگانا ہے، اس کو پاس کرنا ہے۔ کمیٹیاں وغیرہ سب ایک جھانسا ہیں۔ اچھا مجھے یہ سمجھائیے کہ اعتراضات پر آتے ہیں کہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑا اعتراض جو ہے اس بات پر ہے کہ آئینی بینچ کو آئینی عدالت بنایا جا رہا ہے۔
اب کل رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی کیا فرق پڑتا ہے، بینچ تو پہلے بھی تھی، وہ عدالت بن گئی، اور یہ ہمارا جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک وعدہ تھا جس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف جو ہے وہ متاثر ہوگا؟ جی مکمل طور پہ جو آئینی بینچ تھا اس سے بھی نظام انصاف متاثر ہوا تھا، شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم نے اس آئین اور قانون کی عمارت کو بالکل ایک ہلا دیا تھا، اس میں دراڑیں پڑ گئی تھی اور یہ زمین بوس ہونے کو تھی۔ 27ویں ترمیم نے وہ کام مکمل کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 27ویں ترمیم کے بعد ایک بالکل نئی عدالت وجود میں آئے گی، جس عدالت کے چیف جسٹس اور پہلے ججوں کو یہ وزیر اعظم فارم 47 کے وزیر اعظم مقرر کریں گے۔ لہٰذا اگلے 7-8 سال کے لیے مکمل غلبہ حاصل کرنے کا یہ منصوبہ ہے، اور اس کو یہ حاصل کر لیں گے کہ اپنے من پسند ججوں کے ذریعے یہ من پسند فیصلے لیں گے۔ آئینی بینچ نے آپ دیکھیں کیا کیا، کیا کارنامے ہیں آئینی بینچ کے۔ یہ کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ جس کو سپریم کورٹ دے چکی تھی اور کہہ چکی تھی کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا، اس فیصلے کو انہوں نے اپیل میں رد کیا۔ اسی طرح جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، ہمیں مخصوص نشستیں مل چکی تھیں، یہ پاکستان کے عوام کا حق تھا کہ خواتین کی اور غیر مسلموں کی نشستیں ان لوگوں کو ملیں جن کے حق میں پاکستان کی عوام نے ووٹ کیا ہے۔ وہ تمام نشستیں ہم سے چھینی، یہ بھی آئینی بینچ کا کارنامہ ہے۔ اب آئینی عدالت کے ذریعے یہ من پسند لوگ مقرر کریں گے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے اس ترمیم میں کہ یہ آئینی جو عدالت ہے کسی ماضی کے فیصلوں کی یہ پابند نہیں ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ سے برتر عدالت اس کو بنا دیا گیا ہے۔ جب تک ایک بینچ تھا تو اس پہ بہرحال سپریم کورٹ کے ماضی کے جو فیصلے تھے ان کا اطلاق ہوتا تھا۔ اس کو سپریم کورٹ سے برتر ایک عدالت بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ نئے سرے سے ایک جو جورسپروڈنس ہے یا فقہ ہے ہمارے ملک کی، اس کو مرتب کرے گی۔ پچھلے 78 سال 80 سال تقریباً کا جو عرصہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو یہ اتنا بڑا سانحہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی اقوام عالم میں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کر ان کی مرضی کے خلاف کسی بھی ہائی کورٹ پہ بھیجا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 جج صاحبان اس وقت کھڑے ہوئے ہیں حق کے لیے، قانون کے لیے۔ جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی وہ سکت رکھتے ہیں۔ ان کو آپ اٹھا کر اگر کسی کو سبی بھیجیں گے، کسی کو خضدار بھیجیں گے، کسی کو مسکر بھیجیں گے، تو اس سے پورا نظام جو ہے وہ سہم جائے گا۔ پورے نظام کو یہ پیغام ہے کہ جب تک تم ہماری منشا، ہماری خواہش کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، تمہارا اس نظام میں ہم جینا دو بھر کر دیں گے۔ ان لوگوں کو جو سپریم کورٹ میں ان کی مرضی مانیں گے، مزید 3 سال ان کو دیے جائیں گے۔ 68 سال عمر کر دی گئی ہے آئینی عدالت کی۔ تو ایک طرح سے ان کو یہ ایک ترغیب ہے کہ ہماری بات مانو، سر جھکاؤ اور 3 سال مزید نوکری کرو۔ اچھا، جو آپ منظر کشی کر رہے ہیں، مطلب ظاہر ہے وہ تو بڑا آدمی کا دل دہلا دیتی ہے جو عام ہم جیسے سننے والے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وکلا برادری میں اس قسم کا رد عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ بھی بڑی منقسم نظر آ رہی ہے۔ اب جیسے بعض لوگ تو باقاعدہ سپریم کورٹ وکلا برادری پہ، اور بعض لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے وکیل ہیں۔ جی کیا وجہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، جی جو وکلا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک گروپ کا حصہ بن گئے ہیں جہاں ان کو کوئی ذاتی منفعت نظر آتی ہے، کوئی عہدہ نظر آتا ہے۔ یہ ایک سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا بھی اور ہماری وکالتی تاریخ کا بھی۔ ہمارے بار جو ایسوسیشنز ہیں، بار کاؤنسلز ہیں، ان کی تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ ایک سیاہ لمحہ ہے۔ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ وکلا اٹھے ہیں آئین کے لیے، قانون کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے۔ آج جو وکلا نہیں اٹھ رہے، وہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ایک قلیل اقلیت رہ جائیں گے۔ پاکستان کے وکلاء کی اکثریت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد اٹھے گی اس ذہن کی لوٹ کے خلاف۔ اچھا، میں نے سوال کی ایک وفاقی وزیر سے، یہی سوال کہ جی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی اپوائنٹمنٹ تو جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ تو اس پہ میں نے ان سے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن میں تو حکومت کی وہ ہے اکثریت۔ انہوں نے کہا نہیں، اس میں بھی چیف جسٹس آ جائیں گے، آؤٹ گوئنگ ہوں گے، جو ان کمنگ ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جی، اور باہر کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کوئی گارنٹی تو نہیں کہ ہماری مرضی کی ہو۔ جی نہیں، غلط یہ کہا انہوں نے۔ بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس اور پہلے جج، پہلے 8 ہوں گے، 9 ہوں گے، جو بھی تعداد مقرر کی جائے گی قانون کے ذریعے، صدارتی حکم کے ذریعے، وہ تمام جو ہیں وزیر اعظم مقرر کریں گے۔ یہ وزیر اعظم جو اس وقت موجود ہیں، اور ان ججوں کی تقرری کے بعد اگلے 7 8 10 سال کا جو معاملہ ہے وہ بالکل طے ہو جائے گا، کیونکہ 68 سال ان کی عمر رکھی گئی ہے ریٹائرمنٹ کی۔
تو آج اگر کسی 58 سال 55 سال 60 سال کے شخص کو اس آئینی عدالت میں لگایا جاتا ہے تو وہ 7 8 10 سال مزید رہے گا. لہٰذا پورا بندوبست کر دیا گیا ہے اگلے 10 سال کا یہاں. اچھا، اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس آئے گا؟ وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا یا پھر وہ صدر کے پاس ہوگا؟ کون کر رہا ہوگا وہ؟ نہیں دیکھیں، وہ کمیشن کے پاس ہوگا. اس میں جو یہ چیف جسٹس مقرر کر چکے ہیں ہائی کورٹوں کے، ان کی بات بھی سنی جائے گی. لیکن پورے نظام پہ تو غلبہ پا لیا گیا ہے نا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور سے چیف جسٹس لے آئے. جو لاہور میں چیف جسٹس ہیں وہ بڑی حد تک ان کے ساتھ ہی چلتی ہیں. اسی طرح یہ معاملہ پورے ملک میں ہے. تو پورے ملک میں پہلے قبضہ کیا گیا عدالتی نظام پہ، ہائی کورٹوں پہ. اس کے بعد یہ ترمیم لائی گئی جس کے ذریعے ہائی کورٹ کے ججوں کو تتر بتر کیا جائے گا. ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی حکومت نے اس طرح سے جوڈیشری کے ساتھ پورا ایک مطلب ہے کہ اس کو تبدیل کیا ہو، اپنے حق کے اندر جو ہے چیزوں کو کیا ہو؟ ایسا کوئی ہے ماضی میں؟ کوئی روایت ہے، کوئی مثال ہے؟ اتنی ہولناک مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. ضیاء الحق صاحب نے بالکل کیا جوڈیشری پر حملہ، لوگوں کو فارغ کر دیا، کہا پی سی او کے تحت اوتھ لو، میری وفاداری کا جو ہے عہد کرو. جس نے نہیں کیا اس کو فارغ کر دیا. لیکن انہوں نے بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے عدالتی نظام پہ اس نوعیت کا حملہ نہیں کیا تھا. یہ اتنا ایک سیاہ حملہ ہے، سیاہ دن ہے، سیاہ یہ ترمیم ہے جس کو سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں پہلے. اچھا، لیکن اب یہ نوشتہ دیوار ہے کہ کل یہ منظور ہو جائے گی 27ویں ترمیم، قومی اسمبلی بھی کر دے گی. اعداد و شمار کے کھیل میں حکومت کو برتری حاصل ہے. اس کے بعد حزب اختلاف کا کیا جو ہے حکمت عملی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ پارلیمان میں آپ لوگ نہیں لڑ پائیں گے، نہیں لڑ سکتے. حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم قوم کے ضمیر کو پکاریں گے. اس قسم کے سانے کا جواب کسی ایک سیاسی جماعت نے نہیں دینا. یہ حملہ پی ٹی آئی پہ نہیں ہوا، پاکستان کے عوام پہ ہوا ہے. آپ اپنے حقوق کے لیے رٹ پٹیشن دائر کرتے تھے، وہ بھی اب ہائی کورٹ کی سطح پہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہوگی اور اس کی اپیل صرف آئینی عدالت میں جائے گی، جو پھر میں عرض کروں ایک ہاتھ سے لگائی ہوئی عدالت ہے فارم 47 کے وزیر اعظم کی. تو یہ پاکستان کے عوام کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح رہنا ہے یا انسانوں کی طرح رہنا ہے. یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا صرف نہیں ہوگا، پاکستان کی عوام کا یہ فیصلہ ہوگا. اچھا، اس میں کیا اس بات کی امید ہے کہ جو آپ لوگوں نے ایک براڈ بیسڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کی تھی جو نہیں بن سکا تھا، اب اس ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں جیسے جمعیت علماء اسلام نے تاکید کی اپنے ممبرز کو کہ کے حق میں ووٹ نہ ڈالیں، ان کا اسٹیٹمنٹ باقاعدہ آج جاری ہوا ہے، تو کیا آپ لوگ اب امید کرتے ہیں کہ جو دیگر جماعتیں باہر ہیں آپ کے تحفظ آئین پاکستان تحریک سے، ان کو آپ اس میں شامل کر سکیں گے یا کسی نئے نام سے، کسی نئے پلیٹ فارم سے دیکھیں ہم سامنے آئیں گے؟ جی، دعوت تو ہم سب کو دیں گے. دیکھیں دعوت تو ہم سب کو دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی طاقت اتنی ہے. جو جماعتیں اس وقت تحریک تحفظ آئین میں شامل ہیں، وہ شمول پی ٹی آئی کے، ان کی اپنی طاقت اتنی ہے، لیکن اصل طاقت یہ پاکستان کے عوام کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو عام حالات میں سیاست سے دور رہتے ہیں. ان کو اٹھنا ہوگا، ان کو نکلنا ہوگا، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، وہ طالب علم ہو، وہ فیکٹری ورکر ہو، وہ کسان ہو، مزدور ہو، سب کو نکلنا ہوگا. اور تب ہم پاکستان کو بچا سکیں گے. پاکستان کی جو ایک ڈھانچے پر، آئینی ڈھانچے پر، بلکہ میں کہوں گا روحانی ڈھانچے پر جو حملہ ہوا ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے تو ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا. یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جی صدر کا جو ہے محاسبہ احتساب جو ہے وہ اور کہتے ہیں مستقبل میں بھی نہیں ہو سکتا، جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا وہ بھی مطلب ہے صاف ستھرا ہو گیا ہے؟ جی یہ بالکل ایک غیر مناسب چیز ہے. جو سیاہ یہ ترمیم ہے اس کی سیاہ ترین شک ہے کہ صدر کا، آرمی چیف کا، ایئر چیف کا، نیول چیف کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا. تاحیات ان کو استثناء دے دی گئی ہے عدالتی عمل سے. تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمارے تمدن میں، ہماری دینی تاریخ میں، بلکہ اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو اب جو مطلب آپ نے فرمایا کہ کوشش کی جائے گی کہ اور تنظیموں کو جوڑا جائے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ لوگ جو ہیں پھر کچھ احتجاج کی طرف جائیں گے، پھر کوئی آپ لوگ کوشش کریں گے کہ جی عوام کو موبلائز کیا جا سکے؟ اور ظاہر ہے اس کی قیمت ہمیں بالکل احتجاج ہمارا حق ہے. دیکھیں احتجاج ایک آئینی حق ہے. آئین آپ کو اجازت دیتا ہے چلنے کی. آئین کا آرٹیکل 15، یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے.
لہٰذا ہمیں آواز تو بلند کرنی ہے، اس کے مختلف پیرائے ہوں گے، لیکن ہر طریقے کو ہم اپنائیں گے قانون اور آئین کے دائرے کے اندر۔ اچھا، ایک اور میں ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ کافی دن ہو گئے، اب تو مطلب 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے، آپ لوگوں نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے قائدین حزب اختلاف کا کہتے ہیں نامزد کیے تھے، اور یہ تو آٹومیٹک پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، اس میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بدنیتی ہے جی، ہاں بالکل یہ بدنیتی ہے۔ روز ہمارے جو اراکین ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ سے ملتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، وہ بلا وجہ جاری نہیں کیا جا رہا۔ اس کو صرف آپ بدنیتی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی گفتگو سنی، ان کی شکایات سنی، ان کے تحفظات سنے، خدشات سنے۔ یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، دہشت گردی کا فریق پھر جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہوں گے، ان سے بات کریں گے کہ کیا نیکسز ہے، بیرون ملک سے کیا کارروائی ہو رہی ہے، اندرون ملک کیا چیلنجز ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب، پاکستان جو ہے دہشت گردی کے زخموں سے چور ہے۔ 2025 میں 1000 سے زیادہ افراد جو ہیں دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہو چکے ہیں، جن میں جو ہے 717 کے قریب سیکورٹی اہلکار شامل ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھی تقریباً جو ہے 1700 دہشت گرد جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں، جو کہ گزشتہ 10 برس کا ایک ریکارڈ ہے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ جی دہشت گرد گروہوں کے تانے بانے افغان سرزمین سے لے کر بھارت تک جو ہیں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس اہم موضوع پر ہم نے آج جو ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے گفتگو کی، جو ہم نے پروگرام شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے ریکارڈ کی تھی۔ ملاحظہ کیجیے۔ خواجہ صاحب، دہشت گردی کا فریق جو ہے ایک مرتبہ پھر بڑی مضبوطی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ چکا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ دشمن جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی تضادات کو جو ہے استعمال کرتا ہے ہمیں وہ روپس پہ ڈالنے کے لیے۔ کیا کہیں گے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے جو اسلام آباد میں آج واقع ہوا اور وانا میں جو ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اگر میری اپنی دانش میں جو ہے یہ ایک ٹیکٹک کے طور پہ جو ہے افغانستان نے استعمال کیا ہے، یہ اسلام آباد والا واقعہ ہے دہشت گردی کا، اور وانا والا بھی۔ وانا والا واقعہ جو ہے انہوں نے ہمیں یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ جی جو پشاور میں ہوا تھا آرمی پبلک اسکول والا واقعہ، وہ ہمیں یاد دلانے کی کوشش کی، اور یہاں انہوں نے جو ہے انہوں نے ایک ہمیں یہ یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اتنی دور جو ہے آپ کے دارالحکومت کے اندر بھی آ کے جو ہے واردات کر سکتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے کابل کی جو پشت پناہی میں جو لوگ ہیں، کابل اور وہ ایک ہی ہیں، انہوں نے ایک ہی بیعت جو ہے انہوں نے ایک ہی جو ہے اپنے بزرگ کی جو کی ہوئی ہے، وہ بالکل پارٹ آف ہسٹری اور اٹس اے ریئلٹی۔ تو وہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شک شبہ جو ہے نا وہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ہے کسی قسم کی خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے، نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وی ڈو ریئلائز the volume of threat or the size of threat which we are confronting۔ تو لیکن اس ساری صورتحال میں جو ہے میرا خیال ہے کہ جو کے پی کی حکومت بھی جو ہے ان کو بھی ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے کہ وہ بار بار جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، جی ان سے بھی یہ کریں، ہم جرگہ لے کے جاتے ہیں، ہم یہ کریں گے، پنچایت کریں گے، وہ کریں گے۔ تو کیا اس صورتحال میں آپ جب ہماری افواج جو ہے روزانہ، میرا خیال ہے کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم نے جتنے پچھلے مہینوں میں اور سال 2 سال میں جتنے جنازے اٹھائے ہیں، جتنے جو ہے گھر جو ہے اجڑے ہیں، اور فوجیوں نے جس طرح 3 4 جو ہے وہ ٹینیورز جو ہے ہارڈ ایریا میں جا کے کیے ہیں، اور یہاں پہ سرکاری ملازم ہمارے جو ہیں ان کو اسلام آباد سے جو ہے آپ جہاں پہ کلر کاری بجوا دیں تو وہ رونا دھونا پڑ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایز اے نیشن جو ہے وہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے۔ ہمیں ایک بڑی خوش فہمی تھی پاکستانیوں کو کہ افغانستان کو مینج کرنے کا سب سے زیادہ تجربہ ہمیں ہے،
اور جب امریکہ کو ضرورت پڑی تو پھر ہم نے ہی ان کو دوحہ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کر آئے. ہوا کیا؟ یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے کہ افغان طالبان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ماضی کی حکومتوں نے مس ریڈ کیا، یا آج کے تناظر میں بات کریں کہ مس ہینڈل ہو گیا معاملہ ہم سے؟ مس ہینڈل تو قطعی طور پہ نہیں ہوا، لیکن مس ریڈ جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی اس وقت لوگ 70 کی دہائی میں یہ سلسلہ شروع ہوا، جب افغانی وہاں سے آنے شروع ہوئے، گلبدین حکمت یار جو ہیں وہ تو 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب کے زمانے میں آئے تھے. تو اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 80 کا دور آیا، 90 کا آیا، پھر اس 90 کے دور میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو سارے کے سارے کو جو لوگ جو تھے ان کو خانہ کعبہ لے کے گئے، وہاں پہ قسمیں قرآن ہوئے سارے کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ واپس اسی لیول پہ آ گئے. تو اس سے بڑی کیا شہادت ہوگی کہ خانہ کعبہ میں جا کے لوگ جو قسمیں قرآن دیں اور وہ آ کے یہاں پہ آ کے اسی بیہیویئر کے اوپر جو ہے ریورٹ بیک کر جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ان میں طالبان میں پچھلی دہائیوں کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 5 7 8 10 سال میں تو ان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، خصوصاً پچھلے 3 4 سال میں ان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں، ہم ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. جنہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی وہ مس کیلکولیشن بھی تھی، اور ان لوگوں کے جو اپنے عزائم یا اپنے انٹرسٹ تھے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی پریفرنس تھی. میں نے بھی اس افغان پالیسی کو بہت فالو کیا، اور کئی مرتبہ افغانستان کے جو پہلے دور حکومت تھا افغان طالبان کے جانا بھی ہوا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے اور پاکستانی حکومتوں کی خواہش رہی ہے کہ مشرق میں تمہارا مستند دشمن موجود ہے، اور ہمیں ہر حالت میں اپنی مغربی سرحد پہ ایک سیکیور، ایک فرینڈلی افغانستان کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ ہم اس چیز کو کوشش کرتے رہے کہ جی کابل دلی نیکسس نہ بنے. اور امید یہی تھی کہ افغان طالبان جب دوبارہ آئیں گے، یہ میں بھی کل تک کی بات سے مراد ہے کہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہم نے وار آن ٹیرر میں پورا برن جھیلا، سلالہ جیسا واقعہ ہوا. ہم پہ الزام لگتا تھا کہ جی کوئٹہ شورا پاکستان سے رن کر رہی ہے، اور تب بھی پاکستان نے بڑا ایک کنسسٹنٹ پالیسی تھی. تو ایک دم اباؤٹ ٹرن ہوا ہماری پالیسی کا. اس میں بھی جو آپ نے جیسے کے پی کے حوالے سے شکایت کی کہ کے پی کے لوگ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، تو ایک کے پی کے لوگ نہیں، وہاں کے حکمران کہتے ہیں، حکومت پاکستانی وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایک پرانے ہمارا تعلق ہے. تو یہ ظاہر کہ 40 سال سے زیادہ کی ایک پالیسی ہے، اب ایک دم ہم اس کو چینج کریں گے تو ظاہر کہ لوگ آپ سے سوال تو کریں گے بھائی کیا ہوا، کہ کیا کس قسم کی پالیسی جو ہے. بھائی پالیسی یہ تھی نا کہ افغان طالبان کو، اگر میں صرف 99 سے ہم بات کریں، جب یا 9/11 کے بعد سے، کہ پاکستان نے ہمیشہ ڈسٹنکشن رکھی تھی، پین اسلامسٹ دہشت گرد گروپ تھے القاعدہ جیسے، جس پہ ہم نے کہا ہم کارروائی کریں گے. افغان طالبان کے بارے میں کہا جاتا تھا انڈیجنس ہیں اور مغربی ممالک کو ان سے بات کر کے ٹرانسفر آف پاور کرنی چاہیے. لیکن یہ بات جو ہے نا، آپ ذرا ڈسٹنٹ ماضی کی بات کر رہے ہیں جی، آج سے 4-5 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، لائک 21-22 تک جو ہے. لیکن پچھلے 3-4 سال میں تو کسی قسم کی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو گلوز جو ہیں دیر آف، تو ان کے بھی اور ہمارے بھی جو ہے وہ انہوں نے، میں تو پہلا وزٹ جو میں نے کیا تھا کابل، وہ 2.5 سال پہلے میں نے گیا وہاں پہ، میرے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت کے جنرل ندیم. اچھا، تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ ان کو آپ روکیں، انہوں نے کہا جی ہم ان کو لے جاتے ہیں اپنے ویسٹرن بارڈر کے اوپر، ہمیں آپ قرض حسنہ دیں، لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا قرض حسنہ، 10 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے مانگا تھا. تو ہمارے تو یہ وی ہیو ایکچولی ابینڈنڈ جس پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، وی پرسوڈ دیٹ پالیسی. جب یہ برسر اقتدار آئے ہیں، میں نے خود ان کو ویلکم کیا، میں نے ٹویٹ کیا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ آگے ہیں اور طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں. تو میں آئی ریگریٹ دیٹ ٹویٹ، یو نو، ڈیفینیٹلی آئی ریگریٹ دیٹ ٹویٹ کہ میں نے کسی ایسے گروپ کی تعریف کی اس وقت جو ناقابل اعتبار ہے. ان میں کوئی جو ہے جو ایک ہوتی ہے کہ ہم اسلام اور حلیہ ان کا ضرور مسلمانوں والا ہے، باقی کچھ ہے کہ نہیں، اگر میں آئی وانٹ کمنٹ. allow me to be devil's advocate. لوگ یہ کہہ رہے کہ جی یہ جو ہم نے ایک مرکزیت دے دی ہے ٹی ٹی پی کے ایشو کو ان سے نیگوشیٹ کرنے میں،
اس کی وجہ سے مطلب وہ یہ اس وقت تاثر جا رہا ہے کہ جی مائی وے اور ہائی وے پاکستان نے جب بھی مینیج کیا تو کیریٹرسٹک دونوں پالیسیز ہم اپنایا کرتے تھے کہ ہمارا لیوریج ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے پاس ہے، یہاں سے سامان جاتا ہے، تجارت ہے، ٹھیک ہے، پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے، وہی ٹرائب ادھر بھی ہے، وہی ٹرائب ادھر بھی ہے. تو اگر براڈر ایجنڈے کے تحت بات کرتے تو آپ کے خیال میں زیادہ میٹیگیٹ نہیں کر سکتے تھے اس چیز اس کی بھی بات ہوئی ہے براڈر ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے. اچھا، لیکن جو پیوٹل بات تھی وہ یہی تھی افغان ٹریڈ. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایشوز جو ہیں سارے انٹرلنکڈ ہیں، اگر امن نہیں ہوگا تو ٹریڈ کیسے ہوگی؟ درست کہہ رہے ہیں. نہیں ہوگی، ٹریڈ ختم ہو جائے گی. آپ کے خیال میں جو اوورٹ پریشر پاکستان نے ڈالا اس کی وجہ سے معاملات، بعض جو نقاد ہیں آپ کو کہتے ہیں جب ہم اپنی ڈپلومیسی ہم پبلک ڈومین میں کر رہے ہیں، جو بھی دھمکی دے رہے ہیں ان پہ جو تنقید کر رہے ہیں، تو وہ ان کا تو کووڈ جو ہے وہ تو ہم نے ڈومین میں کر کے دیکھ لیا. میں نے اور ڈی جی آئی دونوں وہاں پہ گئے. وہ کووڈ نہیں تھا نا، وہ کون سا کو پبلک ڈومین میں ہم نے کیا. ہم گئے وہاں پہ، ہمیں بلایا گیا، 4-5 گھنٹے بات ہوئی، کھانا شانا ہم نے کھایا. انہوں نے ہم سے پیسے مانگے. ہم نے ان کو کہا جی اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ واپس ہماری سرحد پہ نہیں آئیں گے تو ہم پیسے بھی آپ کو دے دیں گے. قرض اسنا جو آپ بتا رہے ہیں، ہاں قرض اسنا جو کتنا اماؤنٹ وہ لوگ مانگ رہے تھے؟ 10 ارب روپے. تو اب آپ لوگوں نے نہیں دی وہ پیسے؟ نہیں، کوئی گارنٹی کو دینا، میرا مفت تو نہیں، ہم نے رقم پکڑا دینی تھی. اٹ واز اے کوئٹ پرو کو ہمیں وہ گارنٹی دیتے تو ہم دینے کو تیار ہیں. آج بھی جو ہے اگر کوئی 100% جو ہے وہ گارنٹی دے دیں، اگر ان کی گارنٹی پہ کوئی ساتھ کوئی ضامن بھی ہو جائے، ترکی ہو جائے، قطر ہو جائے، ایران ہو جائے، کوئی ضامن بھی ہو جائے، ان کے اکیلے پہ کوئی نہیں اعتبار کرے گا. اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ افغان طالبان کی لیک آف کیپیسٹی ہے؟ کیونکہ جو بھی کابل میں حکومتیں رہی ہیں کمیونسٹوں کے دور سے، تو ان کا کابل کے کچھ بڑے شہروں میں رسوخ ہوتا تھا اور باقی ایریا جو تھا وہ نو مینز لینڈ ہوتا تھا. ایون نیٹو کے دور میں بھی ہوا، نیٹو امریکن فورسز کے. تو بعض لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ جی وہ لیک آف کیپیسٹی اینڈ ایبلٹی ہے افغان طالبان کی. وہ کہتے ہیں جی یہ معصومیت ہے، میرا خیال ہے کہ رٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہوتی. یہ معصومیت ہے، سب کچھ ان کو پتا ہے. سب جگہ رٹ ہے، جہاں پہ وہ رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں وہاں رٹ قائم بھی کر لیتے ہیں، جہاں پہ نہیں قائم کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ نہیں قائم کرتے. وہ اتنے بولے نہیں ہیں وہ. تو یہ جو ہمارے یہاں بعض جو ان کے چاہتے ہیں گفتگو ہو کہ جی کچے کے علاقے میں پاکستان کا رٹ نہیں، اسی طرح وہ مارجن آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. نہیں، کچے میں کے علاقے میں اگر پاکستان کا رٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اٹس این ایڈمنسٹریٹو فیلئر جو بھی اس علاقے میں اب ہے. آج کل ہے پنجاب میں بھی ہے اور جو سندھ کے کچے کے علاقے دونوں میں جو ہے اس وقت رٹ ہے. میرے خیال ہے سائزیبل ریڈکشن ہے وہاں پہ ان کی رٹ کی. وہ تو دیکھیں، وہ بیسیکلی جس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جب پانی اترتا ہے انڈس میں تو وہ کچا باہر آ جاتا ہے، اس کے اوپر ان کی ریٹ ہے، یا وہاں پہ چھپے رہتے ہیں وہاں پہ ان کے جو بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں. تو آئی تھنک دیز ٹو سچویشنز آر ناٹ کمپیریبل. بس آخری میرا آپ سے سوال کہ کیا اب لاہ عمل آپ لوگ اپنائیں گے؟ اگلا کیا اسٹیپ ہوگا؟ کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، افغان طالبان سے جو مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، ان کی ریزمپشن کی کوئی امید ہے یا کہ کیا اب ہمارے سامنے آپشن ہے؟ دیکھیں کل آیا ہے، یہ انڈیا ملا ہے، میں نے اخبار میں پڑھا ہے، مجھے ڈائریکٹ نالج نہیں ہے کہ یہ وہ چاہتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں، بھائی جو ہیں، ایرانی بھی، ترکی بھی اور ٹرکس بھی اور ہمارے قطری بھائی بھی، کہ وہ دے وانٹ ٹو میک انادر اٹیمپٹ. اگر وہ اٹیمپٹ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیوریج ہے تو دے مسٹ یوز اٹ. we will definitely join. میں نے کل اس کے اوپر بیان بھی دیا ہے. چائنا کا آپ سمجھتے بھی ہے وہاں پہ لیوریج سب سے زیادہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، بہت زیادہ ان کے پاس وہاں پر آئی وڈ سے لیوریج ہے چائنیز کو. چائنیز کو بھی ہے لیوریج، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور انہوں نے جو ان کے وہاں پہ شنجان صوبے کے جو دہشت گردی کے کچھ چند 100 تھے وہ لوگ، میرا 150 200 250 قریب، وہ میرا خیال ہمارے علاقے سے نکل کے اب وہ کنفائن ہو گئے ہوئے ہیں افغانستان میں ایک کونے میں. اینڈ دے آر آل انڈر واچ. اور ایک محدود سے علاقے میں ان کی وہاں پہ ہے اور وہ ارینجمنٹ ہے چائنا کی اور افغانستان کی آپس میں. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت. ناظرین ایک ہم وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ. جناب، جس طرح معیشت کی بحالی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اہم ترین چیلنج ہے، بالکل اسی طرح دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ جیتنا بھی پاکستان کے لیے ناگزیر ہے.
لیکن ان دونوں محاذوں پر کامیابی کی جو پہلی شرط ہے وہ قومی اتفاق رائے اور سیاسی استحکام ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی جو ذمہ داری ہے حکومت کے سر آتی ہے کہ جو با اختیار بھی ہے اور جس کے پاس اقتدار بھی ہے۔ عامر زیدہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔